صرف میں زیادہ زیادہ اپنی خامہ فرسائی کی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قلمکار انٹرنیشنل کے پہلی آفیشیل بات تو چینل یہ پر ہے کہ ادبی میں اور محفوظ ثقافتی صاحب کا پروگرام۔ ریمائنڈ کرتا ہوں جو ہاں جی گفتگو آپ نے کی ہے جی کہ شاعر تنہا نہیں ہوتا اور شاعر اپنی ذات میں انجمن ہوتا ہے اور شاعر وہ فلاسفر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں صرف شاعر کو خدا نے ودیعت کی ہیں کہ اس کے پاس تیسری آنکھ ہوتی ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ بالکل صحیح بات۔ اور پرانا جو یونان کا جو کلچر تھا، ایک بڑی مشہور ٹرم ہے یوٹوپیا۔ جی جی بالکل ایکچولی یوٹوپیا اس مثالی ریاست کو کہتے ہیں جو کہ افلاطون بنانا چاہتا تھا۔ اچھا جی اور اس کی کتاب جو اوریجنل کتاب ہے، یہ تو یوٹوپیا تو بگڑی ہوئی شخص ہے نا، اس کا اس لفظ کی ہے کتاب کا نام ہے دی ریپبلک۔ جی جی اور دی ریپبلک میں وہ لکھتا ہے کہ میں ایک ایسی ریاست بناؤں گا جس میں امن اور سکون اور سارا کچھ ہوگا، اور وہ شاعر کی طاقت سے آگاہ تھا اور خوف زدہ تھا اور کہتا تھا کہ میری اس مثالی ریاست میں شاعر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی ہاں کہ جی میں ایک ایتھیکل سسٹم بنا کر، ایک ورچوئس سسٹم بنا کر، ایک سوشل سسٹم بنا کر ایک مثالی ریاست قائم کروں گا، اور ایک شاعر آئے گا، وہ اپنی نظم سنائے گا، غزل سنائے گا اور وہ سارا سماج جو ہے نا اس کا بیڑا غرق کر دے۔ جی 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 تو شاعر اتنا طاقتور اور اتنا پاورفل ہے۔ تو میں نے ذاتی طور پر جب میں نے شاعری تک بندی شروع کی 6ٹی جماعت کے بعد، میں 7ویں میں پڑھا نہیں، 9ویں بھی میں نے نہیں پڑھی، 2 کلاسز اسکپ کر دی۔ تو میں نے جو تک بندی شروع کی تھی وہ غزل میں کی تھی۔ میرے والد صاحب فردوس سیالکوٹی نظم کے بڑے شاعر تھے، جی تو نظم کے، اور وہ متاثر تھے علامہ اقبال سے، اور وہ دونوں ایک شہر کے تھے، سیالکوٹ کے تھے۔ تو وہ ان کا جو ڈکشن تھا وہ اقبال جیسا فارسی سے بھرا ہوا، وہی دبنگ لہجہ، وہی سارا کچھ۔ اور وہ تو میں نے 8ویں جماعت میں پہلی غزل جب والد صاحب کو دکھائی تو ان کو تو بڑا غصہ چڑھا، کہنے لگے تمہیں شرم نہیں آتی، 8ویں جماعت میں ہو اور تم غزلیں لکھتے ہو؟ اقبال کو پڑھو، جوش کو پڑھو، خوشی محمد ناظر کو پڑھو، الطاف حسین حالی کو پڑھو، تو نظمیں لکھا کرو، ابھی تمہاری عمر کیا ہے؟ 8ویں جماعت کا لڑکا۔ تو 8ویں جماعت کے لڑکے نے جو غزل 2 غزلیں اس میں سے سروائیو کی ہیں، اس میں ایک غزل تھی غالب کی زمین میں، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہوں گی۔ تو اس میں نے غزل کی، اور میں 8ویں 10ویں میں پڑھتا تھا جب ابا جی نے مجھے کہا کہ چلو تمہیں میں مشاعرے پہ لے چلوں۔ میں نے نہ کبھی مشاعرہ دیکھا تھا، نہ سنا تھا، نہ ٹی وی تھا ہمارے پاس اس زمانے میں۔ تو 10ویں میں یا 8ویں میں پڑھتا تھا میں، تو کہنے لگے کہ وہ غزلیں تم نے دو مجھے سنائی ہے نا، اس میں سے جو ایک ہے کہ کل شام جا رہا تھا وہ ایک اجنبی کے ساتھ، یہ سنانا، غالب کی زمین والی غزل نہ سنانا، وہاں بہت بڑے بڑے شاعر ہوں گے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب۔ تو میں نے شروع سے چونکہ طبیعت باغیانہ تھی، میں نے وہی غزل سنائی غالب کی زمین والی، اور اس میں نے وہ ایسے میں ہٹ ہو گیا کہ وہ جو بڑے شاعر تھے، سارے لوگ جو تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈکشن اس لڑکے نے استعمال کیا ہے، اس کے تو بچوں کو معنی بھی نہیں آتے ان الفاظ کے جو اس نے شروع کیا ہے۔ تو جب میں نے 8ویں 10ویں سے شاعری شروع کی تو وہ ظاہر ہے کہ میں اپنے گھر میں تھا، ابا جی کا اثر، علامہ اقبال کا اثر اور دوسری شاعروں کا اثر، یہ وہ زمانہ تھا 50s کا، 60s کا، 70s کا، 80s تک کا، کہ جب ہمارا ادب جو ہے، ہماری شاعری جو ہے اردو کی اور غزل جو ہے، اس پر فارسی کی چھاپ تھی بہت زیادہ۔ جی 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 اور اس میں فارسی تراکیب اور فارسی اصطلاحات جو ہے وہ استعمال ہوتی تھی۔ تو میں نے بھی وہی شاعری کی۔ تو 8ویں جماعت سے لے کر BA تک کی شاعری جو میں نے کی، تو ایک دن مجھ پر کش ہوا کہ یہ شاعری نہیں بکواس ہے۔
اچھا. اور اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی 1857 میں، ہاں جی. اور میں ابھی تک وہی شاعری کر رہا ہوں اور وہی جو ہے ڈکشن استعمال کر رہا ہوں، جس کو ختم ہوئے مرے ہوئے بھی 70 سال ہو چکے ہیں، 50 سال ہو چکے ہیں. تو میں نے سوچا کہ نہیں، نیا ڈکشن ہونا چاہیے، نئے خیالات ہونا چاہیے اور آسان زبان میں شاعری ہونی چاہیے. تو میں نے پھر ایک نئے سٹائل سے بغیر عربی فارسی تراکیب کے شعر کہنا شروع کیا، اور اس کا پھل یہ ملا کہ 40 سالوں میں اب لوگ مجھے پہچانتے ہیں. ڈاکٹر بشیر بدر نے میرا فلیپ لکھا تھا کوئی 35 سال پہلے ایک کتاب کا، ستارے میرے ہاتھوں میں. اس کا آخری فقرہ یہ تھا کہ افضال فردوس کی غزل کو نہ پہچاننے والا نابینا کہلائے گا. تو اب اس مقام پر ہوں میں کہ میری غزل علیحدہ سے کھڑی ہے، اور اسی وجہ سے، اس کی علیحدہ شناخت ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر جواز جعفری نے اپنی ڈاکٹریٹ اسٹڈی میں میری شاعری کو بھی شامل کیا کہ میں نے اردو غزل کا لینڈسکیپ چینج کیا ہے. واہ، بہت اچھا. چونکہ میں نے جب آپ کی شاعری جو ریختہ پر میں نے دیکھی، اور اس کے بعد پھر میں نے دیکھی اردو پوائنٹ پر دیکھی، تو اس میں پھول ہوا سے ڈر جاتا ہے، موسم بھی کیا کر جاتا ہے. سادہ الفاظ ہیں، بہت سادہ سی باتیں ہیں، لیکن بہت میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ جو اکثر شاعروں سے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا، آپ کی زندگی میں کوئی واقعہ ہوا، کوئی چوٹ لگی، کوئی عشق ہوا، کوئی کس واقعے سے متاثر ہو کر آپ اس طرف کو آئے، ایسا نہیں ہوتا. اچھا جی، بالکل صحیح. ہاں، یہ وہ ایک شعر ہے کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. یہ جو ہوتا ہے کہ اس کو عشق میں ناکامی ہوئی اور وہ کوئی واقعہ ہو گیا اور پھر اس نے اس طرح کی شاعری، شاعر پیدائشی شاعر ہوتا ہے، اس کے اندر خدا نے پیدائشی طور پر یہ خوبیاں ڈالی ہوتی ہیں اور وہ شعر کہتا ہے. اس میں اچھا شاعر جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے پہلے قدم سے لے کر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں منزلیں طے کرتا ہے. ہمارے علامہ صاحب جو تھے وہ پہلی منزل پر ہی رک گئے، علامہ اقبال صاحب. جی جی جی. اور وہ ان کا ویژن جو تھا وہ ٹنل ویژن تھا، وہ اسلام کے دائرے سے نکل نہیں سکے، اور امت مسلمانوں کے لیے انہوں نے صرف سوچا، پوری انسانیت کے لیے نہیں سوچا. بہت